سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب التجوید پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب التجوید سے لحن کے تعلق سے پڑھیں گے۔ لحن سے مراد کیا ہے، لحن کسے کہتے ہیں، لحن کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں، انشاءاللہ عز وجل اس تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 20، لحن کا بیان۔ لحن کسے کہتے ہیں، لحن کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے لحن کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں۔ لغوی معنی غلطی، لب و لہجہ۔ لحن کا لغوی معنی ہے غلطی، لب و لہجہ، یعنی ایک معنی ہے غلطی اور ایک معنی ہے لب و لہجہ۔ لغوی معنی کے بعد اب اصطلاحی معنی بیان کر رہے ہیں۔ اصطلاحی معنی، اصطلاح قراء میں لحن سے مراد تجوید کے خلاف پڑھنا، قراءت سبعہ و عشرہ سے الگ ہو جانا، عربوں کے لہجے سے ہٹ جانا۔ اصطلاحی قراء میں لحن کسے کہتے ہیں؟ تجوید کے خلاف پڑھنا، قراءت سبعہ و عشرہ سے الگ ہو جانا، عربوں کے لہجے سے ہٹ جانا، اسے لحن کہتے ہیں۔ اب لحن کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ لحن کی اقسام، لحن کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ دو۔ نمبر 1 لحن جلی، نمبر 2 لحن خفی۔ ہر ایک کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 لحن جلی۔ لحن جلی کا معنی ہے کھلی غلطی۔ لحن کا معنی غلطی اور جلی کا معنی کھلی۔ لحن جلی کھلی غلطی۔ لحن جلی کسے کہتے ہیں؟ بڑی اور ظاہر غلطی کو کہتے ہیں۔ لحن جلی کسے کہتے ہیں؟ بڑی اور ظاہر غلطی کو، اسے کہتے ہیں لحن جلی۔ جو غلطی ظاہر ہو، بڑی ہو، اسے لحن جلی کہتے ہیں۔ لحن جلی کا حکم کیا ہے، اسے بیان کر رہے ہیں۔ حکم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی بزازیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں: ان اللحن حرام بلا خلاف، یعنی بے شک لحن جلی حرام ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ ان اللحن، یہاں لحن سے مراد لحن جلی ہے۔ بے شک لحن جلی حرام ہے اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، یعنی بغیر اختلاف کے لحن جلی حرام ہے۔ لحن جلی کی صورتیں، یعنی لحن جلی کب کب ہوتا ہے۔ نمبر 1، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا بھی لحن جلی ہے۔ مثال کے طور پر مثلا الحمد کو الحمدو پڑھنا، بڑی ہا کی جگہ چھوٹی ہا پڑھنا، الحمد کو الحمدو پڑھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن پڑھنا۔ کوئی ساکن ہو اسے متحرک پڑھ دینا، متحرک ہو اسے ساکن پڑھ دینا، یہ بھی لحن جلی میں شامل ہے۔ جیسے خلقنا کو خلقنا پڑھنا۔ جو صرف پڑھا ہوگا، جو صرف جانتا ہوگا، اسے معلوم ہوگا کہ خلقنا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ خلقنا قاف کے ساکن کے ساتھ، خلقنا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے ہم نے پیدا کیا۔ اگر کوئی بندہ قاف کے فتحہ کے ساتھ یعنی خلقنا پڑھتا ہے تو اب اس کا معنی ہوگا اس نے ہمیں پیدا کیا، ٹھیک ہے، معنی بدل گیا، تو یہ بھی لحن جلی میں شامل ہے۔ یہ ساکن کو متحرک پڑھنے کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ خلقنا میں قاف ساکن ہے، اسے خلقنا پڑھنا، یہ بھی لحن جلی ہے۔ دوسری مثال ہے
ختم اللہ، ختم اللہ کو ختم اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے، ختم اللہ میں تا متحرک ہے، تا پر فتحہ ہے، اسے ختم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ لحن جلی ہے، کیونکہ جب ہم ختم اللہ پڑھیں گے تو ختمہ فعل ہوگا، اللہ لفظ اللہ اس میں جلالت اس کا فاعل ہوگا۔ اگر ختم اللہ پڑھیں گے تو ختم اسم ہوگا اور اللہ خامخواہ مرفوع ہوگا، لفظ اللہ جو ہے یہ خامخواہ مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی مرفوع ہونے کی وجہ کیا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ساکن کو متحرک کرنا یا متحرک کو ساکن پڑھنا دونوں لحن جلی میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، خلقنا کو خلقنا پڑھنا یہ ساکن کو متحرک پڑھنے کی مثال ہے، اور ختم اللہ کو ختم اللہ پڑھنا یہ متحرک کو ساکن پڑھنے کی مثال ہے۔ نمبر 3، حرکت کو حرکت سے بدل دینا، ٹھیک ہے، ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا۔ مثال کے طور پر انعمتا کو انعمتو پڑھنا، انعمتا واحد حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اگر ہم انعمتو پڑھیں گے تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہو جائے گا، معنی بدل جائے گا۔ انعمتا کا معنی ہے تو نے انعام کیا، اگر ہم انعمتو پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا میں نے انعام کیا۔ دیکھیے معنی بدل گیا نا، بس حرکت کی بدلنے کی وجہ سے معنی بدل گیا۔ تو حرکت کو حرکت سے بدل دینا یہ بھی لحن جلی میں شامل ہے، یہ بھی لحن جلی ہے، اور لحن جلی جو ہے بلا اختلاف حرام ہے۔ نمبر 4، کسی حرف کو بڑھا دینا یا گھٹا دینا، کسی حرف کو بڑھا دینا یا گھٹا دینا یہ بھی لحن جلی میں شامل ہے۔ جیسے فعلا کو فعلا پڑھنا، فعلا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعلا، ٹھیک ہے، اسے فعلا پڑھنا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، فعلا کا معنی ہے کیا اس ایک مذکر نے، اگر ہم فعلا پڑھیں گے تو معنی ہوگا کیا ان دو مذکروں نے، دو کا معنی پیدا ہو گیا، معنی بدلا کہ نہیں، تو اس لیے یہ بھی لحن جلی میں شامل ہے۔ تو یہ بڑھانے کی مثال ہے، فعلا کو فعلا پڑھنا یہ بڑھانے کی مثال ہے، اس کے آخر میں الف بڑھا دیا گیا ہے۔ اور لم یولد کو لم یولد پڑھنا یعنی واو کو ادا نہ کرنا یہ گھٹانے کی مثال ہے، ٹھیک ہے، لم یولد کو لم یولد پڑھنا۔ نمبر 5، مخفف کو مشدد اور مشدد کو مخفف پڑھنا، ٹھیک ہے، جو حرف مشدد ہے یعنی جس میں تشدید ہے اسے مخفف پڑھنا، اور جو مخفف ہے اسے مشدد پڑھنا، یہ بھی لحن جلی میں شامل ہے۔ جیسے کذبہ کو کذبہ پڑھنا، کذبہ کا معنی ہے جھوٹ بولنا اور کذبہ کا معنی ہے تکذیب کرنا، ٹھیک ہے، تو معنی بدل جاتا ہے دونوں میں، باب کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے۔ کذبہ کہتے ہیں جھوٹ بولنے کو، اور کذبہ کا معنی ہے جھٹلانا، تکذیب کرنا۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن نبی کو جھٹلانا، نبی کی تکذیب کرنا کفر ہے، ٹھیک ہے، خیر۔ جیسے کذبہ کو کذبہ پڑھنا، تو دیکھیے کذبہ میں زال جو ہے یہ مخفف ہے، مشدد نہیں ہے، اسے مشدد پڑھنا کیا ہے؟ لحن جلی ہے۔ مخفف کو مشدد یعنی یہ مخفف کو مشدد پڑھنے کی مثال ہے۔ اور صدقہ کو صدقہ پڑھنا، صدقہ کا معنی ہے تصدیق کرنا، اور اگر ہم صدقہ پڑھیں گے تو معنی ہوگا سچ بولنا، ٹھیک ہے، تو مشدد کو مخفف پڑھنا بھی لحن جلی میں شامل ہے۔ نیز وتبا کو وقف میں خیال نہ کرنے سے وتب ہو جاتا ہے، وتبا، ٹھیک ہے، با مشدد ہے، وقف کی حالت میں خیال نہ کرنے کی وجہ سے وتب ہو جاتا ہے، اس میں خیال کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، مد لازم اور مد متصل میں قصر کرنا، جیسے ضالن کو ضالن، ٹھیک ہے، ضالن کو ضالن پڑھنا بغیر مد کے، اور والسمائی کو والسمائی پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی مد لازم اور مد متصل میں قصر کرنا بھی لحن جلی میں شامل ہے۔ یہ لحن جلی کی 6 صورتیں ہوئیں۔ اب لحن کی دوسری قسم لحن خفی کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 2، لحن خفی۔ لحن خفی کا معنی ہے پوشیدہ غلطی، لحن کا معنی غلطی، خفی کا معنی پوشیدہ، لحن خفی پوشیدہ غلطی۔
لہن خفی کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کو کہتے ہیں۔ لہن خفی چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کو کہتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو ترک کر دینا جو حروف کی خوبصورتی اور تحسین میں اضافہ کرتی ہیں۔ ان سے معنی فاسد نہیں ہوتے، لہن خفی سے معنی فاسد نہیں ہوتے، مگر یہ مکروہ و ناپسند غلطی ہے۔ شرعاً اس غلطی سے بچنا مستحب ہے۔ شرعاً لہن خفی سے بچنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ لہن خفی کی صورتیں بیان کر رہے ہیں۔ لہن خفی کب ہوتا ہے؟ لہن خفی کی صورتیں: لہن خفی صفات عارضہ کے صحیح طور پر ادا نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہن خفی کب ہوتی ہے؟ صفات عارضہ کے صحیح طور پر ادا نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثلاً ادغام، اقلاب، اخفاء اور غنہ کا صحیح طور پر ادا نہ ہونا، اور مدات کا چھوٹا بڑا کرنا وغیرہ، یہ سب لہن خفی میں شامل ہیں۔ سوالات سبق نمبر 20۔ آپ پہلے اس سبق کو اچھی طرح سمجھ لیں، پھر یاد کر لیں، اس کے بعد خود سے سوالات حل کریں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے سوال نمبر 1 میں ہے لہن کی بنیادی طور پر کتنی اقسام ہیں؟ لہن کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان فرمائیں۔ لہن کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، لہن جلی، لہن خفی۔ لہن کا لغوی معنی ہے غلطی، لب و لہجہ۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاح میں لہن کہتے ہیں، اصطلاح قرہ میں لہن سے مراد تجوید کے خلاف پڑھنا، عربوں کے لہجے سے ہٹ جانا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، لہن خفی کے لغوی اور اصطلاحی معنی تحریر فرمائیں۔ لہن خفی کا لغوی معنی کیا ہے؟ چھوٹی پوشیدہ غلطی۔ لہن خفی پوشیدہ غلطی، اور اصطلاح میں چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کو لہن خفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، لہن خفی کا حکم کیا ہے؟ لہن خفی سے بچنا شرعاً مستحب ہے۔ اور لہن خفی کن کن صورتوں میں ہوتی ہے؟ صفات عارضہ کو صحیح طور پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے لہن خفی ہوتی ہے، جیسے ادغام، اخفاء وغیرہ کو ادا نہ کرنا۔ مثال دے کر وضاحت کریں، ٹھیک ہے؟ ادغام، اخفاء وغیرہ صحیح طور پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے لہن خفی ہوتی ہے، جیسے اونتا کو انتا کرنا، ٹھیک ہے؟ خیر۔ نمبر 4، لہن جلی کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ لہن جلی کا لغوی معنی ہے ظاہر غلطی، ٹھیک ہے، واضح غلطی، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ بڑی اور ظاہر غلطی کو لہن جلی کہتے ہیں۔ بڑی اور ظاہر غلطی کو لہن جلی کہتے ہیں۔ نیز اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ مثال سے وضاحت فرمائیں۔ لہن جلی کی 6 صورتیں ہیں، جسے ہم اوپر پڑھ کے آئے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اوپر لکھا ہے حرف کو حرکت سے بدلنا وغیرہ، 6 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 میں ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ نمبر 2 میں ہے ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن پڑھنا۔ نمبر 3 میں ہے حرکت کو حرکت سے بدل دینا۔ نمبر 4 میں ہے کسی حرف کو بڑھا دینا یا گھٹا دینا۔ نمبر 5 میں ہے مخفف کو مشدد اور مشدد کو مخفف پڑھنا۔ نمبر 6 میں ہے مد لازم اور مد متصل میں قصر کرنا۔ یہ سب لہن جلی کی صورتیں ہیں۔ نمبر 5، لہن جلی کا حکم بیان کریں۔ لہن جلی بلا اختلاف حرام ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا مشورہ لکھیں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔